پاکستان کے معاشی چیلنجز کی ہم بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے ان معاشی چیلنجز کا جو دباؤ ہے وہ ملک کی معاشی ترقی میں کاروباری ایکٹیویٹیز میں نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال حکومت کا یہ فیصلہ کہ وہ IMF میں جائے گی اور IMF کے ساتھ اب ایک پروگرام کو دوبارہ بحال کرے گی، یقیناً یہ پاکستان میں فسکل ڈسپلن کے لیے ایک بہت عمدہ قدم ہوگا اور شاید اس سے بہتری کے آثار آنا شروع ہو جائیں. جو معاشی چیلنجز اس وقت PTI حکومت کو درپیش ہیں، پاکستان کے انرجی سیکٹر سے بڑا کوئی چیلنج نہیں ہے جو کہ پاکستان کی معیشت کو درپیش ہے، اور اس میں بھی PTI کی حکومت کی کارکردگی سب سے خراب رہی ہے. PTI کے 3 سالہ دور حکومت میں 2280 ارب روپے کے گردشی قرضے اس انرجی سیکٹر میں بڑے ہیں اور کسی ناسور سے کم نہیں. جولائی 2018 سے جولائی 2021 تک گردشی قرضوں میں 106% اضافہ ہوا، لیکن اب حکومت کی جانب سے گردشی قرضوں کو نکیل ڈالنے اور بجلی گیس سیکٹر میں بہتری کے دعوے سامنے آ رہے ہیں. پاور ڈویژن کہتی ہے کہ پچھلے مالی سال سرکولر ڈیٹ میں 170 ارب روپے اضافہ ہوا، جبکہ مالی سال 2019 میں گردشی قرضے 541 ارب روپے تھے. اس طرح گردشی قرضوں میں سالانہ اضافے میں 364 ارب روپے کمی آئی ہے. یہ کارکردگی دکھا رہی ہے پاور ڈویژن. وزیر خزانہ شوکت ترین نے کل ہمیں پروگرام میں اس انٹرویو میں جو کہ کل ہمارے یہاں ان کا ہوا تھا، گردشی قرضوں پاور سیکٹر کے خسارے اب ان کا کہنا تھا کہ اب 550 ارب سے سالانہ کم ہو کر 125 ارب روپے رہ جائیں گے. اب جو پاور سائٹ پہ اس کے بھی جو نئے میں نے نمبرز وغیرہ دیکھ رہا ہوں اس میں بالکل ریڈکشن آئی ہے فلوز کی. اس وقت جو فلوز ہیں وہ بہت سلو ہو گئی ہیں. کچھ پچھلے 2 سال پہلے جو 550 ارب روپے کی فلو تھی انٹو دی سرکولر ڈیٹ، وہ اب کم ہو کے 100 اور کچھ رہ گئی ہے 125 کے قریب، اور ہم کوشش کریں گے اس سال میں کہ اس کو بھی ہم کم کر دیں. تو یہ کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. لانگ ٹرم جو اس کا سولوشن وہ یہی ہے کہ ہم ان ایفیشینٹ یہ جو ڈسکوز ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں، ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیں تاکہ ان میں ایفیشنسیز جو ہیں وہ بہتر ہوں. آپ نے دیکھا کہ کراچی الیکٹرک جو کہ 40% جن کے لائن لاسز ہوتے تھے وہ اب کم ہو کے میرے خیال میں 20-22 پہ آ گئے ہیں، اور کراچی الیکٹرک جو ہے وہ 12 ارب روپے کا پروفٹ کماتی. تو یہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا کمال. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پاکستان کے انرجی سیکٹر اور گردشی قرضوں کا بہرحال سب سے بڑا ستون ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس جو بجلی کے کارخانوں میں حکومت پاکستان کو کرنی پڑتی ہے. یہ کارخانے CPEC کے تحت بھی بنے ہیں اور اس کے تحت حکومت پاکستان کو وہ تمام بجلی جو وہ خریدے یا نہ خریدے، اس کی ضرورت ہو نہ ہو، کیونکہ پاکستان اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کرتی ہے مگر اس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، جو سالانہ 900 ارب روپے تک پہنچ رہی ہے. یہ ہے پورے مسائل کا سب سے بڑا کینسر. اسی دوران حکومت پاکستان نے جو بجلی کے شعبوں سے منسلک جو ایفیشنسیز ہیں اس میں بھی کوئی متاثر کن کارکردگی نہیں دکھائی ہے. چوریاں اسی انداز سے ہو رہی ہیں، ہلکی پھلکی کوئی کمی آتی ہے بجلی کی چوری کی. ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں وہ ابھی بھی بہت ہی اونچی سطح پر ہیں اور اس میں بھی بہتری نہیں آئی ہے. جو ریسیویبلز ہیں یعنی کہ بل ایشوز ہوتے ہیں بجلی کے اور ان کی ادائیگی نہیں ہوتی، وہ بھی ایک ابھی سنگین بحران ہے. دراصل ماضی میں انتہائی مہنگے بجلی واحدوں کی وجہ سے پاکستان میں بجلی پیداواری لاگت خطے میں 25% زیادہ ہو چکی ہے، یعنی کہ ہماری پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ خطے میں جو ہے اس سے تقریباً 25% زیادہ ہے. بجلی گھروں کو ڈالر انڈیکس میں منافع سے سالانہ کیپیسٹی پیمنٹ 145 ارب روپے اب تک 1045 ارب روپے ہو چکی ہے، جن میں 900 ارب روپے سے زائد رقم حکومتی CPEC بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹ میں شامل کرتی ہے. کل ہمیں اسی انٹرویو میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے کیپیسٹی پیمنٹ سے چھٹکاری کی پیش رفت سے آگاہ کیا اور مستقبل کا ایک میپ دیا کہ وے فارورڈ کیا ہے. یہ پرابلم کریٹ ہوا جب آپ نے ایکسیس جو ہے وہ پروڈکشن کریٹ کر دی اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہی جو ہے پچھلے سال جو ہے 900 ارب روپے پہ پہنچ گئی. 900 ارب روپے اپنی جیب سے آپ دے رہے ہیں، بجلی خرچ نہیں ہو رہی، تو یہ تو پرابلم ہو گئے نا. 900 ارب روپے کی ہم بجلی کی کیپیسٹی پیمنٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایکسس کیپیسٹی ہے. یہ تعلق ہے ان بجلی کے منصوبوں کا جو کہ ظاہر ہے کہ CPEC کے تھرو ہمیں ملے ہیں اور آگے اور کیپیسٹی ہے پائپ لائن میں وہ آنی ہے. ہماری تو سخت نہیں ہے یہ پیمنٹس کرنے کی ساری، اور پھر اس حوالے سے چین میں بھی جو ہے وہ بے چینی کا اظہار ہو رہا ہے. یہ کس طرح سے ریزالو ہوگا؟ چین کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا کئی اوور ڈیوز ہیں، تو ان کے ساتھ
ساتھ انشاءاللہ ہم بیٹھ کے ان کے جو اوور ڈیوز ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں وہ انویسٹ کر سکیں ہماری ٹرانسمیشن لائنز وغیرہ میں. ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے جب تک وہ انفراسٹرکچر ہم نہیں کرتے تو ہمارے لائن لاسز کم نہیں ہوں گے. تو دیر آر ملٹیپل ویز آف اسکننگ دا کیٹ. لیکن یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. بات چیت کے بغیر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور ہمیں اس سلسلے میں بہرحال یہ چین سے ہی بات ہوگی نا اس حوالے سے. وہ ہو رہی ہے وہ ایز وی اسپیک ہو رہی ہے. یہ بات بھی اہم ہے کہ گردشی قرضوں کا 36% حصہ ڈسکوز اور جینکوز کے لائن لاسز عدم وصولیاں ہیں. بجلی سرکاری تقسیم کار کمپنیوں اوسطاً لائن لاسز 26% پہ کھڑی ہیں, جن میں پشاور کی پیسکو اور سکھر کی سیسکو 37% تک لائن لاسز دکھا رہی ہیں. بہرحال پچھلے 3 سال کے دوران انرجی سیکٹر میں کوئی بڑی خوشگوار, بڑی بہتر, کوئی بہت ہی قابل ذکر تبدیلی آئی ہو یا نہ آئی ہو, مگر اس سیکٹر کے جو ماہرین, جو اس کے مشیران تھے, وہ ہر کچھ دن بعد فارغ ہوئے ہیں. 3 سال میں 3 بڑے معاونین فارغ ہو چکے ہیں, ندیم بابر, شہزاد قاسم اور کل تابش گوہر نے استعفیٰ دے دیا. یہ کوئی اچھی کامنٹری نہیں ہے اس منسٹری کی کارکردگی کے حوالے سے, سیکٹر کی کارکردگی کے حوالے سے جو بحران کا ایک پہاڑ بن چکی ہے. اس پوری صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے انرجی سیکٹر کے بہت ہی انڈیپینڈنٹ ماہر ہیں سمیع اللہ طارق, ہیڈ آف ریسرچ ہے پاک کویت انویسٹمنٹ کے. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب. 3 سال کی اگر حکومت کی کارکردگی ہم دیکھیں تو اس میں نتھنگ ٹو رائٹ ہوم اباؤٹ, یہ بڑی ایک ڈسمل سی تصویر نظر آتی ہے اوور آل, کیونکہ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس سے اور آج تک کی اگر ہم مجموعی صورتحال دیکھیں تو یہ بحران اس سے کہیں زیادہ بڑا ہو گیا ہے کہ جہاں پر یہ 2018 میں کھڑا تھا. دیکھیں ایسے ہی ہے, چونکہ 2018 میں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تھا تو وہاں سے ڈالر کی قیمت بڑھ رہی تھی, ہمارے سارے معاہدے جو ہیں وہ ڈالر میں تھے. تو پہلے تو یہ, پھر دوسرا جیسے جیسے نئے پاور پلانٹس ایڈ ہوتے گئے تو جیسے آپ نے کہا کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ رہی ہے, یہ ابھی 900 یا 1000 بلین کے لگ بھگ ہے, یہ اگلے سال 1450 بلین ہو جائے گی اور یہ 2000 بلین کراس کر جائے گی 3-4 سال میں. تو ظاہر ہے وہ آپ ایک ٹارگٹ رکھتے تھے, وہ گول پوسٹ پھر اگلے سال چونکہ کیپیسٹی پیمنٹ اور بڑھ جاتی تھی, کیونکہ جیسے نیا پاور پلانٹ کنیکٹ ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ لنک ہو جاتی ہے. تو ایک اس تو کی یہ کیپیسٹی پیمنٹ لنک ہو جاتی ہے, دوسری جانب وہ جو بجلی پیدا کر رہا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی. تو پھر اب یہ کہ اب ہم شروع سے جو ہے تھوڑا فائر فائٹنگ کی طرف زیادہ رہے. تو میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم میں دیکھیں 3-4 چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے سرکولر ڈیٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے اب, ایک تو جو گیس سیکٹر میں اور ایک جو پاور سیکٹر میں, دونوں کے الگ الگ جو ہے وہ راستے ہیں, سولوشنز ہیں. اچھا پاور سیکٹر میں گیس سیکٹر کا اپنا سرکولر ڈیٹ ہے, پاور سیکٹر کا اپنا سرکولر ڈیٹ. اچھا پاور میں جو ہے سرکولر ڈیٹ میں ایک تو جو پہلا آپ نے کہا کہ ڈسکوز کا جو پرابلم ہے کہ ڈسکو جو ہے اس کی ریکوری اچھی نہیں ہے, TND لاس پہ کنٹرول نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ کہ جو گورنمنٹ نے ابھی خود انیشیٹ بھی کیا تھا کہ جو ڈسکوز جو گورنمنٹ کے اپنے ہیں ان کے یہ مینجمنٹ کانٹریکٹس دے رہے تھے, میرا خیال ہے اس کو کنٹینیو آگے کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ کنٹرول میں آئے لاسز. دوسری طرف جیسے آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کی, میرا خیال ہے اس کی ریسکیجولنگ کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ بھی کام تیزی سے ہونا چاہیے, کیونکہ وہ IMF کے ساتھ ہمارے اگریمنٹ کے لیے یا تو ہمیں بجلی کی قیمت بڑھانی ہے یا وہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے جو کیپیسٹی کی پیمنٹ ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئی جو پاور کے لیے, تاکہ آپ ریونیو ایکسپینڈیچر دونوں پہ کنٹرول کریں. تیسرا جو ہے کہ الیکٹرک کا مسئلہ جو کراچی کا ہے وہ بھی ریزالو کر دینا چاہیے آپ شنگھائی الیکٹرک وغیرہ کے ساتھ جو بھی ٹیک اوور ہے. اچھا گیس میں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ہماری ڈومیسٹک گیس کی پروڈکشن 4 BCF پر ڈے سے کم ہوتے ہوئے اب 3 BCF پر ڈے ہو گئی اور ہمارا ریلائنس LNG پہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے لیے ایک تو ہمارے پاس RLNG کا ٹرمینل نیا چاہیے, پھر دوسرا ہمیں گیس کی پائپ لائن چاہیے. ان دونوں پہ ڈیسیشن جلدی چاہیے. تیسرا یہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا, یہ اب اگر پہلے سال میں ہوتی تو یہ صحیح نظر آتی کہ یہ کرنا ہے. یہ ڈسکوز کی پرفارمنس, یہ پرائیویٹ سیکٹر مینجمنٹ, یہ ٹرمینل بننا, یہ گیس ختم ہوگی کم ہوگی, یہ کوئی اچانک انکشاف نہیں ہوا ہے. اس کے لیے اس کا بیک اپ تیار رکھنا اور پھر اس حوالے سے جو پوری سسٹم کی مینجمنٹ ہے وہ کرنا, پھر اسی سے جڑا ہوا ہے ریفائنری سیکٹر اس کو کرنا. تو یہ تو 3 سال میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ناقص کارکردگی کی ایک بھیانک تصویر ہے. تو یہ تو ساری چیزیں 3 سال بعد ہم کر رہے ہیں. اب کتنے چانسز ہیں کہ آگے 1 سال 1.5 سال کے اندر اس میں کوئی بہت ہی سگنیفیکنٹ بہتری آ جائے گی؟ ہاں ظاہر ہے اب یہ ٹائم تو لے گا ظاہر ہے یہاں سے بھی آپ, کیونکہ اگر آپ نے ابھی آج اخبار میں ایڈ دیا ہے تو وہاں سے جب رسپانسز آئیں گے اور ڈیفینیٹلی اس ٹرم کے اندر اس کی پرفارمنس نظر تو نہیں آئے گی. اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر نے ٹیک اوور کر بھی لیا تو بھی اس کو جب وہ گراؤنڈ پہ اترے گا تو ظاہر ہے وہ اسیس کرے گا کہ یہاں امپروومنٹ کی جگہ کہاں. جیسے کے الیکٹرک کو بھی ایگزامپل دی تو کافی سال لگے تھے اس کو کنٹرول میں آنے میں.
جیسے 2011-12 کے بعد اس کی پرفارمنس نظر آئی, اور پہلی دفعہ پرائیویٹائز کی 5 میں, پھر 8 میں نیا پارٹنر آیا, تو یہ تو ظاہر ٹائم تو لگے گا, لیکن ہم آگے تو چلیں. تو ایک تو یہ تھا. اچھا, گیس میں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم جیسے جیسے RLNG پہ ریلائنس زیادہ ہوتا ہے, تو ہم کیا ونٹر میں جب شارٹیج ہوتی ہے تو ونٹر میں جو ہے ہم ڈومیسٹک کسٹمر کو نارتھ میں چونکہ سردی پڑتی ہے تو ہم RLNG دیتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ گرمیوں میں جو ہے RLNG کے کسٹمر کو ہم جو ہے ڈومیسٹک گیس دیں اور اس سے وہ ڈیٹ کور کریں. لیکن چونکہ پروڈکشن اتنی کم ہو گئی ہے اب یہ ہو نہیں پاتا, تو یہ 150 بلین کا گیپ ایک اور آ گیا. اچھا, تیسرا یہ کہ آپ کے یہاں ابھی جو ہے وہ RLNG کی پرائس جو ہے وہ 2100 روپے MMBTU ہو گئی ہے, اور انڈسٹری کی پرائس جو ہے وہ 800-850 روپے بلینڈڈ پرائس ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ویٹڈ ایوریج آپ کو ایک پرائس کرنی پڑے گی تاکہ آپ RLNG زیادہ امپورٹ کر سکیں اور سپلائی کر سکیں. ورنہ جو ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ جو سسٹم کی گیس ہے اس کی ڈیمانڈ بہت ہے, لیکن جو ہے آپ کے پاس گیس اور نہیں ہے, اور RLNG کے 2100 روپے پہ کسٹمر نہیں ملتا کیونکہ وہ سگنیفیکنٹ پرائس کا ڈفرینس ہے, اور دوسرا سندھ پنجاب میں پھر اس کی وجہ سے فرق بھی ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ ٹرمینل اور چاہیے, پائپ لائنس چاہیے, ریفائنری کا پرابلم ریزالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ جو بھی ہے کہ 10% یہ ساری چیزوں پہ مدر آف آل ایلز یا جو ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہم پہلے کی نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے ہمارے سرکولر ڈیٹ ہو گئے. اب جو چائنیز کمپنیز کا ڈیمانڈ ہے وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کا بھی ڈیٹ ہے, ان کو وہ بھی پیمنٹس کرنے ہیں, ان کو اپنے ڈیویڈنڈز دینے ہیں, وہ ہمیں دینے. ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے نہیں, تو جب تک وہ چائنا کسی صورت سے نہیں مانتا تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا, کام خراب ہی رہے گا, اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر ایک ایشو یہ بھی ہے, اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری جو کیپیسٹی اس وقت ہے 34,157 میگا واٹ, لیکن ہماری پیک ڈیمانڈ 26,000 میگا واٹ کے اوپر نہیں گئی. اس کے باوجود جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئسولیٹڈ ایریاز میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کچھ جگہ ہوئی ہے, تو وہ ٹرانسمیشن کے جو باٹل نیکس ہیں اس میں سے کچھ تو کور ہو گئے, HVDC کی لائن آ گئی, لیکن پھر بھی کچھ جگہ پہ ٹرانسمیشن کے باٹل نیکس ہیں, ان کو بھی دور کرنا کہ یار جہاں ڈیمانڈ ہے اگر گرمی میں تو وہ تو پوری ہو. پھر فائنلی یہ کہ گلوبلی فیول کی پرائسز اس وقت بہت زیادہ بڑھی ہیں. آپ نے دیکھا LNG کی پرائس $30 MMBTU تک آ گئی ہے, کوئلے کی پرائس $150 MMBTU تک آ گئی. تو اس کا بھی ساری چیز, تو اس کا بھی سولوشن ہے. ظاہر ہے کہ کول میں آپ جلدی سے جلدی جو ہے وہ اپنے ڈومیسٹک کول کی طرف شفٹ کریں کسی طرح, جو آپ کے جو کول فائرڈ پلانٹس ہیں. پھر LNG کے لیے ظاہر ہے یا تو آپ اپنی ڈومیسٹک ایکسپلوریشن ہے جس میں بہت جگہ اس وقت ہے وہاں پہ بھی اور ایکٹیویٹی جنریٹ کریں. پھر فائنلی یہ کہ رینیویبل جو گورنمنٹ کا اپنا ویژن ہے وہاں بھی زیادہ موو کریں. اب تو اس کی قیمت اتنی کم ہے کہ آپ کی وہ باسکٹ کی پرائس کو نیچے کر سکتا ہے, اور نیچرلی آپ کا جو ہے وہ سیٹ ماشاء اللہ ویدر ایسا ہے کہ ایک تو آپ کو سن لائٹ بہت زیادہ ہے, دوسرا ونڈ آپ کا جو ہے اس کی جنریشن پیک سیزن پہ ہی زیادہ ہوتی ہے جہاں ہماری ایئر کنڈیشننگ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. چوتھا یہ کہ ہمیں جو پاور سیکٹر ہے, جو یہ جو انڈسٹریل کنزمپشن ہے وہ جو ہے وہ اس وقت ابھی بھی کیپٹیو پہ جنریشن کافی کر رہا ہے. آپ کو وہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ بھی گریڈ پہ آ جائے. پھر فائنلی یہ کہ جو گورنمنٹ ابھی ریسنٹلی ایک اسکیم لائی تھی کہ جو سردیوں میں گیس کو جو ہے وہ بجلی سے سبسٹیٹیوٹ کرنے کی, وہ اسکیم بھی کافی اچھی تھی, اس کو بھی کسی طرح قابل عمل بنانا چاہیے. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بار پھر ہم نے بتایا کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس معلومات کی تو کوئی کمی نہیں ہے, لیکن یہ کب ہوگا, 3 سال تو ہو گئے, اب تک تو نہیں ہوا, آئندہ 2 سال بھی نہیں ہوئے, تو 2023 میں وہ کیفیت ہوگی کہ PTI کو الیکشن میں اترنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پاکستان کی معیشت ایک قدم آگے نہیں بڑھ پائے گی.